السلام علیکم فرینڈز، چین کے J-16 کی شاہین سیریز کی ایئر ایکسرسائز میں شاندار کارکردگی کی رپورٹس اور پاکستان کی طرف سے اس کو کنسیڈر کرنے سے متعلق اسپیکولیشنز اور سجیشنز پر ہم اپنا تجزیہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ چین سے سامنے آنے والی رپورٹس کے مطابق 2019 میں ہونے والی پاک چائنا شاہین ایئر ایکسرسائز کے دوران چینی ساختہ J-16 لڑاکا طیارے نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ خیال رہے کہ شاہین ایئر ایکسرسائز کا مقصد صرف مختلف طیاروں کو ایک دوسرے کے خلاف آزمانا نہیں، بلکہ پائلٹس کو ایک پیچیدہ اور حقیقی جنگی ماحول سے مشابہ ایئر کامبیٹ سینیریو میں تربیت پرووائڈ کرنا ہوتا ہے۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق اس ایئر ایکسرسائز کے 2019 کے ایڈیشن کے دوران J-16 طیاروں کی ایک فارمیشن نے مجموعی طور پر 51 سیمولیٹڈ کلز حاصل کی۔ ان سیمولیٹڈ انگیجمنٹس میں پاکستان اور چین کے مختلف جنگی طیارے شامل تھے۔ رپورٹ شدہ ٹیلی کے مطابق چائنیز ایئر فورس کے 14 J-10C، پاک فضائیہ کے 11 JF-17 تھنڈر، جبکہ چینی ایئر فورس کے 4 J-11B طیاروں کے علاوہ پاک فضائیہ کے میراج 3 اور میراج 5 کے ٹوٹل 11 ایئر کرافٹ اور 9 F-7PG طیارے ان سیمولیٹڈ لاسز میں شامل تھے۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اعداد و شمار حقیقی جنگ میں تباہ کیے گئے طیاروں کی نمائندگی نہیں کرتے، بلکہ یہ ایک ٹریننگ ایکسرسائز کے دوران حاصل کیے گئے سیمولیٹڈ کامبیٹ ریزلٹس ہیں، جن میں مختلف ٹیکٹکس، سینسرز، ویپنز اور پائلٹ کی ڈیسیژن میکنگ کو جانچا جاتا ہے۔ فرینڈز، اس ایئر ایکسرسائز کے ریزلٹس کی ایک خاص اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ J-16 ایک نسبتاً بھاری ٹوین انجن ملٹی رول فائٹر ہے، جس سے لمبے فاصلے کے پریسیشن سٹرائکس اور ایئر ٹو ایئر انگیجمنٹس کے علاوہ الیکٹرونک وارفیئر جیسے رولز میں استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس قسم کی ایکسرسائز میں صرف ایئر کرافٹ کی را پرفارمنس ہی فیصلہ کن نہیں ہوتی، بلکہ الیکٹرونک وارفیئر، ریڈار اور ڈیٹا لنکس کے علاوہ ویپنز، ایئر بورن ارلی وارننگ سپورٹ اور پائلٹس کی ٹیکٹکس بھی نتیجے پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ اسی لیے 2019 کی شاہین ایکسرسائز کے نتائج کو J-16 کی ایبسولوٹ کامبیٹ سپیریورٹی کا ثبوت سمجھنے کی بجائے ایک ایسے ٹریننگ انوائرمنٹ کے طور پر دیکھا جانا چاہیے جہاں چینی اور پاکستانی فضائیہ کے مختلف پلیٹ فارمز اور ٹیکٹکس کو ایک دوسرے کے خلاف آزمایا گیا۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر J-16 جیسے 4++ جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ ایسے کمپلیکس ایئر کامبیٹ سینیریو میں قابل ذکر پرفارمنس دکھاتے ہیں تو کیا پاک فضائیہ کو اس پلیٹ فارم کو فیوچر کے لیے ایکوائر کرنا چاہیے یا نہیں؟ فرینڈز، گزشتہ 2 روز سے سوشل میڈیا پر یہ رپورٹس اور سجیشنز گردش کر رہی ہیں کہ پاک فضائیہ کو J-16 جیسے ٹوین انجن 4++ جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ کو چین سے ایکوائر کر کے آنے والے عرصے میں انڈکٹ کرنا چاہیے۔ تاہم یہاں یہ سب سے اہم بات سب کو اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ J-16 چونکہ رشین ساختہ فلینکرز پر بیسڈ ہے، اس لیے چین کو اس طیارے کو ایکسپورٹ کرنے کا لائسنس حاصل نہیں ہے، جبکہ اگر چین کو روس سے فیوچر میں اپروول مل بھی جاتی ہے اور رشیا بھی چین کی طرف سے پاکستان کو یہ طیارہ ایکسپورٹ کرنے کے حوالے سے آمادگی کا اظہار کر بھی دیتا ہے، تو کیا یہ ایئر کرافٹ پاک فضائیہ کی ڈاکٹرائن میں فٹ ہوتا ہے یا نہیں، اس پر ہم اپنا تجزیہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، کیونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق پاک فضائیہ کو کسی بھی ٹوین انجن پلیٹ فارم کو جو خاص طور پر 4 یا 4++ جنریشن کا ایئر کرافٹ ہو، اس کو انڈکٹ کرنے کی بجائے J-35 جیسے اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو آنے والے عرصے میں انڈکٹ کرنا چاہیے، اور یہ ایئر کرافٹ J-16 یا اس کے ہم پلہ کیپیبلٹی رکھنے والے کسی بھی ایئر کرافٹ سے زیادہ بہتر اور آنے والے کئی ڈیکیڈز تک پاکستان کو ایڈورسری پر ایج پرووائڈ کرے گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو میری اس بات کو سیکنڈ کرتا ہے وہ آپریشنل کاسٹ اور موجودہ PAF کی پلاننگ ہے۔ J-16 جیسے ٹوین انجن ہیوی فائٹر کی صلاحیتیں اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن ایسے بڑے ٹوین انجن ہیوی ویٹ ایئر کرافٹ عموماً سنگل انجن لائٹ فائٹرز کے مقابلے میں زیادہ فیول کنزمپشن، انجن مینٹیننس اور اوور آل سسٹینمنٹ ریکوائرمنٹس رکھتے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کے لیے جہاں فلیٹ سائز اور لانگ ٹرم آپریشنل افورڈیبلٹی دونوں اہم عوامل ہیں، وہیں ہر مشن کے لیے ہیوی ویٹ ٹوین انجن پلیٹ فارم پر انحصار نسبتاً مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور J-10C جیسے لائٹ اور میڈیم ویٹ فائٹر ایئر کرافٹ زیادہ اکنامیکل فلیٹ بیک بون فراہم کر سکتے ہیں، جبکہ ہائی اینڈ مشنز کے لیے محدود تعداد میں 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹرز استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اور مزید اہم بات یہ ہے کہ PAF نے جنوری 2024 میں
J-35 फैमिली के हसूल की अपनी ख्वाहिश का बाज़ाब्ता इंडिया भी दिया था और 2026 तक J-35 प्रोग्राम के हवाले से मुतअद्दिद इंडिकेटर्स भी सामने आ चुके हैं। इसलिए PAF के लिए ज्यादा मंतकी फोर्स स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि डे टू डे इंटरसेप्शन और मल्टी रोल मिशंस के लिए J-10C और JF-17 थंडर जैसे निस्बतन इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल किए जाएं, जबकि J-35A को हाई थ्रेट, स्टेल्थ और स्ट्रेटेजिक मिशंस के लिए रखा जाए। इस सूरत में पाकिस्तान एक तरफ ऑपरेशनल कॉस्ट को काबू में रख सकता है और दूसरी तरफ 5th जनरेशन कैपेबिलिटी के जरिए अपनी एयरफोर्स की क्वालिटेटिव एज को भी बरकरार रख सकता है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयरफोर्स के पास JF-17 थंडर और J-10C की सूरत में पहले ही मल्टी रोल और एडवांस BVR कॉम्बैट कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। ऐसे में एक और कन्वेंशनल फाइटर शामिल करने से कुछ ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज एक दूसरे से ओवरलैप भी कर सकती हैं। J-16 जहां ज्यादा पेलोड, रेंज और हैवी मल्टी रोल कैपेबिलिटी जरूर फराहम करता है, लेकिन ये बुनियादी तौर पर इसी कन्वेंशनल फाइटर इकोसिस्टम को मजीद मजबूत करेगा। PAF के लिए ज्यादा मुअस्सर रास्ता ये हो सकता है कि एक और कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म शामिल करने की बजाय J-35A के जरिए 5th जनरेशन स्टेल्थ कैपेबिलिटी हासिल की जाए, जबकि इसी तरह से J-10C और JF-17 J-35 मुख्तलिफ ऑपरेशनल रोल्स अदा करते हुए एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ना कि एक ही कैपेबिलिटी को बार बार डुप्लीकेट करेंगे। मॉडर्न वारफेयर में दुश्मन के पास लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, एडवांस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स का मजबूत नेटवर्क मौजूद हो सकता है। ऐसे माहौल में सिर्फ पावरफुल रडार या लॉन्ग रेंज मिसाइल काफी नहीं होते, बल्कि एयरक्राफ्ट का दुश्मन के डिटेक्शन और ट्रैकिंग नेटवर्क से सर्वाइव करना इंतहाई अहम होता है। लिहाजा J-35A का लो ऑब्जर्वेबल डिजाइन इसे हाई थ्रेट एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा मौजू बनाता है, जबकि PAF इसे ऐसे मिशंस के लिए इस्तेमाल कर सकती है जहां स्टेल्थ और सर्वाइवेबिलिटी सबसे ज्यादा अहम हो, जबकि J-10C और JF-17 को निस्बतन कम खतरे वाले ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान और भारत दोनों ही अपनी एयर फोर्सेस को मुसलसल मॉडर्नाइज कर रहे हैं। ऐसे माहौल में सिर्फ मौजूदा जनरेशन के फाइटर्स की तादाद बढ़ाना काफी नहीं होगा, क्योंकि जदीद जंग में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अलावा एडवांस सेंसर्स फैसला कुन किरदार अदा कर रहे हैं। लिहाजा J-35A का हसूल PAF को 5th जनरेशन कैपेबिलिटी फराहम कर सकता है, जिससे वो सिर्फ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने की बजाय अपनी क्वालिटेटिव एज को बरकरार रखने की कोशिश कर सकता है। ये कैपेबिलिटी मुस्तकबिल के ज्यादा एडवांस कॉम्बैट एनवायरनमेंट के लिए भी अहम हो सकती है। लिहाजा हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक PAF की मौजूदा मॉडर्नाइजेशन डायरेक्शन में J-10C, JF-17 थंडर और 5th जनरेशन फाइटर कैपेबिलिटी को एक ब्रॉडर फोर्स स्ट्रक्चर के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में PAF में J-16 की बज़ाहिर जगह बनती नजर नहीं आती। आपकी इस तमाम तर एनालिसिस के बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको J-16 की शाहीन सीरीज की एयर एक्सरसाइज में शानदार कारकर्दगी और पाक फिजाइया के लिए इसके हसूल से मुतालिक स्पेकुलेशंस और सजेशंस पर हमारे एनालिसिस से बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।